أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين अम्मा बाद। सूरत तलाक का ये पहला रुकू है जिसकी भी आपके सामने तिलावत की गई। इस पहले रुकू की जुमला सातों आयतें तलाक जैसे अहम मसले से गुफ्तगू करती हैं जिनकी इंशाअल्लाह भी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। उससे पहले मैं ये बात अर्ज कर दूं कि सूरत तलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना मुनव्वरा में सूरत बकरा और सूरह आले इमरान के नुज़ूल के बाद नाज़िल हुई। इस बात को आप ध्यान में रखें क्योंकि इस हवाले से एक और खुलासा इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। ये मदीना मुनव्वरा का दरमियानी दौर था, तीसरा चौथा साल था जबकि ये सूरत नाज़िल हुई और इस सूरत में जो तलाक के अहकाम सूरत बकरा में सूरह आले इमरान में बयान किए गए थे उनका तर्जुमा, उनका खुलासा और फाइनल और आखिरी कलाम नाजिल कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इसको सूरत तगाबुन के बाद रखा गया
جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، مولا کل ہے، اور جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں انسان کو ایک مقصد کے ساتھ بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، اور مقصد یہ ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے، اس دن کی تیاری کرے جو خبر والا دن ہوگا، گھاٹے کا دن ہوگا، نقصان کا دن ہوگا، خسارے سامنے آئیں گے۔ یوم التغابن کیوں کہا گیا؟ قیامت کے دن کو غبن کا دن کیوں کہا گیا؟ کہ میں بہت تفصیل کے ساتھ گزشتہ ایک بار وضاحت کر چکا ہوں کہ ہر طرح سے انسان اپنے آپ کو گھاٹے میں محسوس کرے گا۔ منکرین جنہوں نے انکار کی روش اپنائی تھی، جو بغاوت کرتے گئے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف چلتے گئے، ان کا گھاٹا، ان کا خسارہ، ان کا پچھتاوا یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مومنین، اہل ایمان، اہل تقوی، وہ بھی اپنے آپ کو گھاٹے میں محسوس کریں گے، اور اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ یہ سوچیں گے کہ کاش میں اور نیکیاں کمایا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ایک پچھتاوا ان کے دل میں بھی ہوگا کہ آج ایک خسارہ ہے، ایک کمی ہے، جتنا اچھا ہم کر لیتے، جتنی بھلائی ہو سکتی ہم کر لیتے تو آج ہم کو زیادہ سے زیادہ اجر مل رہا ہوتا۔ یہ تصور اور یہ خیال اس دن آئے گا، اسی لیے اس کو یوم التغابن کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن کے پچھتاوے سے اگر تم کو بچنا ہے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرو، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے اور اس کے احکام کی فرما برداری میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے دو اہم چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر ایک، مال دولت کماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دین ٹوٹ جاتا ہے، گواتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دین ٹوٹ جاتا ہے۔ کماتے ہوئے آدمی لالچی ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ حلال و حرام کی تمیز مٹ گئی، اللہ کے احکام کی روگردانی ہو گئی۔ خرچ کرتے ہوئے معلوم یہ ہوا کہ خواہشات کا بندہ بن گیا، حرام کا ارتکاب ہو گیا، نافرمانی ہو گئی۔ دونوں چیزوں سے بچنا فرمایا کہ تمہارا پہلا امتحان تمہاری اپنی دولت ہے، مال ہے، اور دوسرا امتحان خاندان، بال بچے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے اور بال بچوں کی، خاندان اور کنبے کی محبت مغلوب ہے، اللہ کے دین کی روشنی میں ہے، تو تم کامیاب ہو۔ خاندان، کنبے اور بال بچے کی محبت ایسی غالب آ گئی کہ جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نمازوں سے بھی رکاوٹ بنے جا رہے ہیں یہ لوگ، عبادتوں سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکاوٹ بنے جا رہے ہیں، تو پھر امتحان میں تم ناکام ہو گئے۔ تو فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، یہ بڑی آزمائش ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے بڑے اعتدال کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جو خاندان، کنبہ، معاشرتی زندگی اور جو فیملی افیئرس ہوتے ہیں، اس میں جو انسان ڈگر پر ہٹتا ہے، غلط راستے پر چلتا ہے، نافرمانی کر جاتا ہے، دین کے احکام کو توڑ دیتا ہے، اس میں سب سے اہم مسئلہ وہ طلاق کا ہے۔ دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کو فوراً سورۃ التغابن کے بعد رکھنے کا حکم دیا۔ یہ مناسبت ہے، اٹیچمنٹ ہے دونوں صورتوں میں، ورنہ زمانے کے اعتبار سے بہت فرق ہے، لیکن مضامین اور معانی کے اعتبار سے ایک رشتہ ہے، اسی لیے دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ کہ طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ طلاق کے سلسلے میں بڑی بے اعتدالی ہوتی ہے، بہت بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، اور وہ بے اعتدالیوں کا مزہ ہم انڈیا میں چک رہے ہیں، یہاں تو آپ کو معلوم ہے کیا کیا ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ طلاق کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ سورۃ البقرہ میں تفصیل ہے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں، پھر سورہ نساء میں خاصی تفصیل ہے، سورہ احزاب میں اشارے ہیں،
یہ سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت طلاق نازل فرمائی، پوری ایک کمپلیٹ مکمل صورت میراث ہے، صورت نکاح ہے، کتنے معاشرتی مسائل ہے جس پر کوئی صورت نہیں، لیکن طلاق کے مسئلے پر پوری ایک مستقل صورت، جبکہ بہت ساری آیتیں سورۃ البقرہ میں بھی آپ جانتے ہیں طلاق کے بارے میں ہے، بہت ساری آیتیں سورہ نساء میں ہیں، اس کے باوجود ایک پوری صورت نازل کرنا دراصل یہ ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا ہمارے لیے کہ یہ دین کا بہت نازک اور اہم مسئلہ ہے، ایک ایک جز کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا۔ اگر میں یہ کہوں تو میں غلط نہیں رہوں گا کہ نماز کی جتنی اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں فرمائی اتنی طلاق کی تفصیل فرمائی۔ آپ دیکھ لیجیے قرآن مجید اٹھا کر ایک ایک چیز کی تفصیل کر دی گئی۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت نعوذ باللہ نہیں گھٹا رہا ہوں، اپنی وہ صلاۃ وہ تو ہمارا جزء ایمان ہے، سینکڑوں جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی تاکید کر دی، اور نماز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اجمالی تذکرہ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی تذکرہ کر دیا، وہ فریضہ ہے، ثابت نہیں ہوتا، لیکن جزویات اتنی اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی، حج کی بھی نہیں بیان فرمائی، زکات کی بھی نہیں بیان فرمائی، جتنی طلاق کی، اور شروع سے لے کے اخیر تک طلاق کے مسئلے کی وضاحت کر دی گئی کہ طلاق کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ اس امت نے طلاق کے سلسلے میں اتنی تاکیدوں کے باوجود، اتنی وضاحتوں کے باوجود اس امت نے طلاق کے سلسلے میں کوتاہیاں کی اور اللہ کی شریعت بدنام ہوئی، اللہ کا دین بدنام ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا سینسیٹیو ہے، کتنا حساس ہے، نازک ہے، کیسے اس کو سمجھنا چاہیے تھا، اور کتنی ہمارے اندر اس کے سلسلے میں جہالت ہے، ناواقفیت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صاف یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو طلاق کے احکام سورۃ البقرہ میں گزرے ہوئے ہیں، سورہ نساء میں گزرے ہوئے ہیں، اب یہاں پہ کان کھول کر وضاحت کے ساتھ ان کا خلاصہ سن لو۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی جب کوئی طلاق دینے کا ارادہ کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا خاص طور پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دینا ہے نہیں، لیکن یہ پتا چلے کہ حکم کتنا اہم ہے کہ اس کا خطاب ہو رہا ہے رسول خدا سے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، چونکہ جمع کا صیغہ ہے اسی لیے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر واحد کا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ خاص ہوتے، لیکن تم میں سے کوئی شخص اگر ارادہ کرے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا تو پھر فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت کے موقع پر طلاق دینا یہ حکم ہے، فَطَلِّقُوهُنَّ سے امر ہے، تو ان کو طلاق دینا عدت کے موقع پر، وَاحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو اچھی طرح شمار کرنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ طلاق کا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے دیگر صورتوں میں بیان کیا ہے، اور یہاں بھی انشاءاللہ وضاحت آتی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے سلسلے میں جو احکام نازل فرمائے وہ دراصل ہمارے معاشرے کی ناگزیر ضرورت ہے۔ دیکھیں اسلام نے اپنے اسلام کی اثر کی وجہ سے کسی بھی ملک کے قانون نے نکاح کے یا شادی کے ایگریمنٹ کو تعبیدی نہیں رکھا، ہو گیا تو ہو گیا ختم قصہ۔ پہلے کسی زمانے میں ہمارے ملک میں تصور تھا، لیکن انہوں نے بھی بہت اپنے اندر اصلاحات کی۔ جب یہاں مسلمان آئے تو انہوں نے دیکھا کہ معاشرتی زندگی میں ان کے پاس یہی قوانین ہے، تو انہوں نے بھی اندر تاثیر قبول کی۔ تو کوئی بھی قانون یہ نہیں کہتا کہ رشتے ازدواج وہ ناقابل تنسیخ بالکل کینسل نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے، تنسیخ ہو سکتی ہے، ہاں پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام نے بالخصوص شریعت اسلامی میں اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا کہ نکاح کو محبت کی بنیاد قرار دیا، اور یہ لائف پارٹنر جو تم چنتے ہو
تو اس میں خوشحالی کی زندگی بسر کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, تمہارے درمیان مودت, گہری محبت, رحمت, مہربانیاں, ایک دوسرے کے ساتھ نرم رویہ, شفقت, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں, اس کے ساتھ تم زندگی بسر کرو. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں, لازمی بات ہے وہ تفسیر میں اس وقت نہیں لا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے رشتے ازدواج کو محبت کا ذریعہ, سکون کا ذریعہ, خوشحالی کا ذریعہ بنایا, اور یہی انسان کی فطرت بھی چاہتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, شاید و نادر ہی صحیح, لیکن ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ ہر کو فرد میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی, مزاج نہیں مل پاتے, اور پھر تفریق کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کی 3 شکلیں اسلام نے رکھی ہیں. شکل نمبر 1 طلاق, جس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے, تفصیل آئے گی. شکل نمبر 2 خلا, جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ خلا کا مسئلہ ہوتا ہے میاں بیوی کا ایگریمنٹ, دونوں کے درمیان ایک معاہدہ, کسی بھی بات پہ معاہدہ ہو جائے, رقم پر ہو جائے یا لین دین پر ہو جائے, کسی طرح دونوں ایک معاہدہ کر کر, ایگریمنٹ کر کر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے, یہ خلا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے وہ فسخ نکاح, جو خاتون کی جانب سے ہوتا ہے کہ اگر شوہر نہیں مان رہا ہے تو پھر خاتون عدالت جاتی ہے, اسلامی عدالت میں فسخ نکاح کا مطالبہ کرتی ہے, تو لیگل سپریشن کر دیا جاتا ہے, دونوں کو الگ کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ تینوں نوعیت کے قصے پیش آئے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ فسخ نکاح چاہتی تھی, حالانکہ ان کے شوہر جو تھے ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے باغات میں گھوم گھوم کے رو رہے تھے, اور لوگوں سے کہہ رہے تھے سفارش کرو کہ میری اہلیہ میرے ساتھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا کہ بہتر ہے تم اس بیچاری کے ساتھ رہو, وہ تم کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں, میرا مشورہ ہے, حکم نہیں. تو کہا پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی, مجھے وہ پسند نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کر دیا. یہ 3 شکلیں اسلام نے رکھی ہیں, اور ہر قانون میں ہم نے جیسے کہ عرض کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جنم جنم کا بندھن ہے. ویسے جنم جنم تو اسلام میں ہے ہی نہیں, ایک ہی جنم ہے, اس کے بعد تو پھر میدان حشر ہے. تو یہ ہمیشہ کا بندھن نہیں ہے. اگر نا اتفاقی ہو رہی ہو, پھر عرض کر دوں کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انداز میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابغض الحلال عند اللہ کے طلاق. اگرچہ کہ طلاق جائز رکھی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ کو ابغض بہت ہے, اس سے بہت دوری ہے. اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, اس کو پسند نہیں کرتا, ٹالو اس کو اور اس سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرو. یہ یہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے کہ طلاق کو بہت ہم لوگوں نے سستا لے لیا, جو الفاظ سمجھ کے استعمال کرنا شروع کیا, جس کی وجہ سے پریشانیاں ہو گئی. اور یہ جو دین کا نقشہ بگڑا, اور جو ہمارے دشمنوں کو ہمارا مذاق اڑانے کا جو موقع ملا, اور ہم کیا ہمارا مذاق اڑا لے وہ, لیکن شریعت کو جو ٹارگیٹ بنانے کا موقع ملا, اس کی وجہ یہی ہے کہ طلاق کے سلسلے میں مسلمانوں سے بے شمار غلطیاں ہوئی, ایک نہیں بے شمار غلطیاں ہوئی. کاؤنٹ کرتے آپ چلیے 10 غلطیاں. پہلی غلطی تو وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھائی رشتوں کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر کرو, اچھی سیرت کی بنیاد پر کرو, حسن اخلاق کی بنیاد پر کرو. تو ہماری سوسائٹی میں دینداری فروغ پاتی, ہماری سوسائٹی میں حسن اخلاق فروغ پاتا, یہ چیزیں پھیلتی. لیکن ہم نے یہیں سے اسلامی ہدایات کو پھر نظر انداز کیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں نکاح و طلاق, معاشرتی زندگی, میاں بیوی کیسے رہے, کتنے احکام نازل فرمائے. لیکن کون سا نوجوان ان احکام سے واقف ہوتا ہے نکاح سے پہلے؟ کون سی
نوجوان لڑکی خاتون شادی سے پہلے نکاح سے پہلے ان احکام سے واقف ہوتی ہیں، ناواقفیت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد پچھتاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ مسلم سوسائٹی جو حاجی صاحب کو حج پر جانے سے پہلے کعبے کا طواف سکھاتی ہے، حج کی ٹریننگ کورس۔ اب آپ سوچئے کہ 10 لاکھ آدمی تو ایسے گھوم رہے ہیں تو ایک حاجی الٹا تھوڑی گھومے گا، ویسے ہی تو طواف کرے گا، لیکن وہ ٹریننگ کورس رکھتے ہیں، وہ جاج کی تربیت مہینوں چلتا ہے، اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، اہمیت نہیں کہتا ہوں، لیکن جس شریعت پر اب پوری زندگی گزارنی ہے اس شریعت کی ٹریننگ شادی سے پہلے اب نہیں دیتے۔ کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، لڑکے کی بھی کاؤنسلنگ ہو، لڑکی کی بھی کاؤنسلنگ ہو، کیسے تم کو نکاح کے بعد زندگی بسر کرنی چاہیے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، پوری تربیت ہونی چاہیے۔ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو ایک فرد مرد وہ بھی کامل ہوتا ہے عقل کے اعتبار سے، خواہشات کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے۔ خاتون عورت وہ بھی کامل ہوتی ہے، عادی ہوتی ہے اپنی ضروریات کی، اپنی خواہشات کی، اس کے بھی رشتے ہوتے ہیں، لائلٹیز ہوتی ہیں۔ اب جب دونوں مل کر رہیں گے تو کتنی قربانی دینی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنا مفاہمت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جانی چاہیے۔ بڑی لمبی بحث ہے لیکن اس پر کوئی تربیت نہیں ہے۔ اب نکاح ہونے کے بعد سے پھر تیسری غلطی کہ اگر آپس میں نا اتفاقی ہو رہی ہے تو اللہ نے کہا کہ بیڈ روم میں مسئلہ حل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر نا اتفاقی ہو رہی ہے تو الگ الگ سویا کرو، ہو سکتا پچھتاوا ہو جائے، اس جدائی عارضی جدائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو پھر تمہارے اندر ایک ندامت کی کیفیت پیدا ہو جائے، سارے مشوروں کو نظر انداز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے باوجود بھی اختلاف بڑھ رہا ہے، اختلاف گھٹ نہیں رہا ہے، معاملہ فہمی نہیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہو پا رہے ہیں، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیندار نیک اچھے لوگوں کو حکم بناؤ۔ اور ہماری سوسائٹی میں کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ لڑاکو بدزبان آستین چلا کر تھوک اڑا کر جو لڑ سکتا اس کو نمائندہ بنا دے، میری طرف سے بھی خوب لڑنے والا ہو، تیری طرف سے بھی خوب لڑنے والا ہو، اور اس پہ تسلی نہ ہو تو پھر ایڈوکیٹ صاحب کی جیب بھرتے ہیں تم رہو۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ان کے دل میں اصلاح ہو، دونوں جج جو بیٹھے ان کے دل میں خواہش ہو کہ ہم اصلاح کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ضرور اصلاح کر دے گا، توفیق دے گا اصلاح کی۔ یہاں سے بھی الٹا چل رہا ہے، لڑنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بیڈ روم میں مسئلہ حل کر لو، بیڈ روم میں حل نہیں کرتے، خاندان کے لوگوں کو انوالو کر لیتے ہیں، ادھر بھی شکایتیں کر دی ادھر بھی شکایتیں کر دی، اب رشتے دار پہلے لڑ رہے ہیں اور حالات بے قابو ہو گئے، پھر رشتے داروں کی لڑائی، پھر اس کے بعد لڑنے والوں کو آگے بڑھایا گیا، پھر ایڈوکیٹ کو رکھا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو پہلے تو بیڈ روم میں مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو، پھر اچھے نیک لوگوں کو جج بنا کر تم اصلاح کی کوشش کرو، وہ بھی ناکام ہو گئی، تو پورے شعور کے ساتھ، سکون کے ساتھ، دلجمعی کے ساتھ، ٹینشن میں نہیں، غیر و غضب میں نہیں، پورے نارمل حالات میں تم طلاق دینا، ایک طلاق۔ کیسے دینا؟ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عدت کو سامنے رکھ کر طلاق دینا۔ اس کی تشریح کیا کی گئی؟ اس کی تشریح کی گئی کہ اس پاکی کے عالم میں طلاق دینا جس پاکی میں ازدواجی تعلقات نہ ہوئے ہوں۔ کتنی شرطیں ہیں دیکھیے، یہ ہے عدتہن کا مفہوم۔ کیوں؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 پاکی میں ازدواجی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے دلوں میں رغبت ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود رغبت نہیں ہے، دونوں کے دلوں میں دوری ہے، تو اس کے معنی معاملہ کچھ کھٹا ہے، دونوں میں کچھ دوریاں ہیں، لہذا اب آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کر ایک ہی طلاق دو، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ اسلام نے نسب کو بہت اہمیت دی، نسب کو اسلام برباد نہیں ہونے دیتا، یاد رکھیے۔ کون کس کا بیٹا ہے؟ یہ یورپین تہذیب نہیں ہے کہ کھانے میں ماں کا نام لکھ دو چل جائے گا، نہیں، باپ کو پورا حق ہوتا ہے، لہذا عدت استبراء رحم کے لیے ہوتی ہے، یہ پتا چل جائے
کہ کس کا بچہ ہے، پیٹ خالی ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے عدت رکھی گئی تو عدت کا شمار صحیح ہو سکے، اس کے لیے تطلقون لعدتہن، عدت کو سامنے رکھ کر طلاق کو، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ پاکی کے عالم میں ایک طلاق دی جائے گی، اس کے بعد اس طلاق کو طلاق احسن کہتے ہیں، یہ طلاق احسن کہلاتی ہے، اور یہ طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر دونوں میاں بیوی چاہیں تو پھر رجوع کر سکتے ہیں، اس طلاق کو کینسل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک طلاق یوز ہو گئی، یاد رکھیے استعمال میں آ گئی، ختم ہو گئی، اختیار سے چلی گئی، دو ہی بات نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طلاق مرتان، سورۃ البقرہ میں تو ابھی ایک اور بھی گنجائش ہے فرمایا، اور اگر رجوع کر لیا، دونوں مل جل کر رہنے لگے، لیکن پھر دونوں کو احساس ہوا نہیں رہ سکتے، پھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کھٹک رہا ہے، سوچ سمجھ کے اطمینان کے ساتھ سیکنڈ طلاق استعمال کی جا سکتی ہے، یہی تطلقون لعدتہن، عدت کو سامنے رکھ کر، پاکی کے زمانے میں، ناپاکی کے زمانے میں نہیں۔ اگر ناپاکی کے زمانے میں طلاق دی جائے گی تو اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، جس کے بارے میں بعض علماء نے اس کو حرام بھی کہا ہے، حرام بھی کہا۔ دیکھیے ویلڈ ہونا الگ چیز ہے، اگر کوئی کسی کو گھوسا مارے چوٹ لگے گی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عمل تو حرام ہے، ایسے ہی عمل تو حرام ہے لیکن طلاق تو پڑ جاتی ہے۔ لہذا طلاق احسن یہ ہے، بہترین طلاق یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر پاکی کے زمانے میں جس میں کہ مباشرت نہ ہو، ایک طلاق استعمال کی جائے۔ اب اگر جدا ہونا ہے تو عدت کا انتظار کریں، دونوں جدا ہو جائیں، دونوں میاں بیوی نہیں رہ چکے، اب اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر عدت کے زمانے میں دونوں کے اندر پچھتاوا ہو گیا، صرف رجوع کر لینے سے کام چل جائے گا، اور عدت گزرنے کے بعد پچھتاوا ہوا تو دوبارہ نکاح ہوگا، دوبارہ نکاح پڑھانا ہوگا، وہی دونوں گواہوں کو رکھنا ہوگا، پورا نکاح کا پروسیجر جو بھی ہے وہ جاری ہوگا۔ دوسری طلاق کے بعد بھی یہی مسئلہ ہے، سوچ سمجھ کے طلاق دی تھی، ایام عدت میں رجوع کر لیا، نہیں کر سکے، ایام عدت ختم ہو گئے، اور احساس ہو رہا، بڑوں نے توجہ دلائی، نہیں تم لوگوں کو الگ ہونا چاہیے تھا، لوٹ کر آ جاؤ، دوبارہ نکاح کر لوٹ کر آ سکتے ہیں، یہ دو طلاق تک ہے۔ الطلاق مرتان، فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، یہاں تک یا تم رہ سکتے ہو رجوع کر کر، یا تسریح باحسان، اچھے انداز میں الگ الگ ہو جاؤ، باحسان، بھلے انداز میں الگ الگ ہو جاؤ، لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں کسی کی سرجری کی نوبت آ گئی تو ڈاکٹر صاحب چاقو لے کے پیٹ پہ مار رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بہت سوچ سمجھ کے وہ سرجری کرتے ہیں، جتنا حصہ کاٹنا ہے اتنا ہی کاٹتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے طلاق کا مسئلہ کہ کام نہیں چل رہا ہے، یہ زخم اور یہ ناسور بڑھتا جا رہا ہے، سوچ سمجھ کر علیحدگی کر لو، اتنا حسن سلوک کرو، اتنا حسن سلوک کرو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں متعوہن، تحفے دو، اور کیسے تحفے دو؟ اگر امیر ہو تو اپنی حیثیت سے دو، غریب ہو تو اپنی حیثیت سے دو، لکھپتی کروڑ پتی ہو کار وغیرہ دو، اپارٹمنٹ دو، جائیداد دو، جو دے سکتے ہو دو، غریب ہو تو دو جوڑے دو، جو تمہارے پاس میں ہے تحفے دے کر رخصت کرو۔ جھگڑا، لڑائی اور معاشرے میں بدنمائی پیدا کرنا مسلمان کا شعار نہیں ہے، مسلمان تو ہر کام سلیقے سے کرتا ہے۔ اور آپ سوچئے ہمارے معاشرے میں طلاق کا کیا مسئلہ ہے، کیسی جھگڑوں کے ساتھ، بدتمیزیوں کے ساتھ طلاقیں دی جاتی، ذرا آپ سوچئے، اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، کتنی آپ لوگوں نے کوتاہیاں کی اس معاملے میں، تب جا کے پھر طلاق بدنام ہو گیا۔ پھر فرمایا دیکھو طلاق کے سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھو، اگر تیسری بار تم نے طلاق کو استعمال کر لیا تو قصہ ختم ہو گیا، اب تم دونوں زندگی میں میاں بیوی نہیں بن سکتے، بالکل الگ، قصہ ختم، دوبارہ نہ نکاح ہو سکتا نہ کچھ ہو سکتا، یہ صرف ایک حادثہ ہے جس سے گزرے تو نکاح ہونے کی شکل نکل آتی ہے، ورنہ ختم ہو گیا قصہ۔ یہ ہے 3 طلاق الگ الگ دینے کا حکم،
اور بیک وقت جو 3 طلاق دیتا ہے تو اس کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا فلاں صاحب انہوں نے 3 طلاق دے ڈالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب کے ساتھ ناراضگی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور کہا ابھی میں زندہ ہوں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ دل لگی کر رہے ہوں. تو ایک صاحب نے کہا کہ پھر تو مجھے پہ قتل ہو گیا اس کو میں قتل کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں قتل وتل نہیں کرو. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہ قتل کا مستحق ہو چکا ہے اس کو اڑا دینا چاہیے. اتنی غلط حرکت سمجھی گئی صحابہ کے معاشرے میں اور وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو کر رہ گئی. روزانہ کا ایک معمول بن گیا کہ 3 بار لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بھاگ کر آتے ہیں مفتیوں کے پاس, بھاگ کر آتے ہیں قاضیوں کے پاس, حل نکالنے کے لیے درخواست کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے جو بدنامیاں شروع ہوئی اور اس کے بعد سے جو برائیاں سوسائٹی میں پھیلی اور اس کے بعد سے جو اسلامی شریعت بدنام ہوتی چلی گئی وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کیا حشر ہو رہا ہے. پارلیمنٹ میں مذاق بنایا گیا اور پھر اس کے بعد ایک الٹا سیدھا قانون بنا کے منظور کر لیا گیا. اس میں نہ پارلیمنٹ کا قصور ہے نہ جرنلزم کا قصور ہے, اس میں قصور مسلمان کا ہے. قصور مسلمان دوسروں کو ہم کیوں الزام دیتے ہیں؟ ہم نے غلط کام کیا, ہم کو اعتراف کرنا چاہیے. اور یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں اور یہی نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں کھل کے کہتا ہوں جو مسلمانوں کی نمائندگی کی گئی وہ غلط کی گئی. وہاں نہیں بتایا گیا کہ طلاق کا مسئلہ کیسا ہے, اسلام کتنا ناپسند کرتا ہے, کتنی شرطیں لگاتا ہے, اسلام نے کیا کیا قوانین رکھے, کچھ نہیں بتایا گیا. بس یہ کہا کہ ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہے, لہذا ہمارے حق کا کیا حشر ہو وہ آپ نے خود دیکھا. طلاق کے مسئلے میں ہم سے 20 غلطیاں ہر ہم غلطی کرتے چلے گئے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے, غور سے سنو. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ شمار کرو, ہر چیز کا شمار کرو, سوچو سمجھو مشورہ کرو, احتیاط کے ساتھ کام کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اس معاملے میں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا, اور کسی بھی حرام کا ارتکاب نہ کرو, اللہ کے غضب کا ارتکاب نہ کرو, اس کی ناراضگی نہ بولو, بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ. اور اگر ایک طلاق تم نے دے دی تو اب یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے. اور جو 3 طلاق دے دیتا ہے تو اس کو طلاق مغلظ کہتے ہیں. بڑی خبیث قسم کی طلاق ہوتی ہے, وہ طلاق مغلظ ہوتی ہے لیکن ویلڈ ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ لازمی بات ہے اگر کوئی کسی کو زخمی کر دے عمل تو حرام ہے, نتیجہ تو ہوگا نا, نتیجہ تو برآمد ہوگا. اور اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. بڑی فقہی کتابوں میں تفصیل آپ کو ملے گی کہ وہ ویلڈ بھی ہوتی ہے یا ان کو ایک ہی مانا جاتا ہے. بڑی لمبی بحثیں ہیں. علم آبا اس کو ویلڈ قرار دیتے ہیں, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ویلڈ ہی قرار دیتے ہیں. یہاں سے 2 مکتب فکر ہے. لیکن بہرحال ناپسندیدہ ہے, طلاق مغلظ ہے, منع کیا گیا, اللہ کے رسول غضبناک ہوئے, یہ سب تو ثابت ہے, کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. لہذا فرمایا طلاق کے معاملے میں احتیاط کرو, تقوی اختیار کرو. تقوی ہمارے پاس کیا سمجھا جاتا ہے؟ تقوی یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاص قسم کا ڈریس پہن لو. تقوی کیا سمجھا جاتا ہے؟ تقوی یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں مسجد میں افطاری کرو, مسجد میں سحری کرو, مسجد میں قیام اللیل کرو. یہی تقوی ہے. تقوی معاملات میں ہے, ڈیلنگز میں ہے, معاشرتی زندگی میں ہے, خرید فروخت میں ہے, حلال و حرام میں. وہاں ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ کر صرف نمازیں پڑھتے رہے, قیام اللیل کے عادی ہو گئے, تو پھر یاد رکھیے یہ پورا اسلام نہیں ہے, فائدہ پہنچانے والی چیز نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ جب طلاق رجعی ہے یعنی ایک طلاق دی گئی ہے تو پھر تم کو یہ حق نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے ان خواتین کو نکالو, ان کو اسی گھر میں رہنا ہے. وَلَا يَخْرُجْنَ اللہ خواتین کو چاہیے کہ وہ خود نکل جائے. إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سوائے اس کے کہ وہ یا تو بے حیائی کر رہی ہوں, لڑائی جھگڑا کر رہی ہوں, ایسی صورت میں الگ گھر میں رکھا جائے. حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. بڑی نیک اللہ والی خاتون تھی, ہجرت انہوں نے بالکل شروع میں کی تھی, بڑی اطاعت فرما گزار, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی
اور بہت دینی فہم، لیکن تیز تلوار تھی. تو ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ ابو عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک ایک کر کر سنت کے مطابق طلاقیں دی تھی. جب تیسری طلاق بھی ہو گئی تھی تو یہ خاتون پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ میں گھر میں رہتی ہوں، مجھے گھر سے نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں ابو عمرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیوی بہتر یہ ہے تم چلی جاؤ اپنے چچا زاد بھائی ابن کلثوم کے پاس. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ذرا نبھ نہیں سکے گی، یہ بولے گی تیز ہے بولنے میں تو پھر تھوڑا جھگڑا ہوگا، پھر پریشانیاں ہوں گی. تو ان کو مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکل جاؤ کسی اور کے گھر میں رہو، عدت کسی اور کے گھر میں کر لو. تمہارے جو چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم وہ نابینا ہے، پردے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور ان کے پاس کوئی آتا جانا بھی نہیں ہے، ادھر بھیڑ بھاڑ بھی بہت رہتی ہے، رشتے دار بھی آتے رہتے ہیں، لہٰذا تم ان کے گھر چلی جاؤ اور وہاں جا کر پھر تم قیام کر لو. تو پھر وہ چلی گئی، بڑی فرما بردار تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرما رہا ہے انشاءاللہ میں وہاں ایک اور بھی اشارہ کروں گا کہ اللہ کا دین ماننے سے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا نتیجہ کیسی برکتوں کی شکل میں آتا ہے، میں بھی تھوڑا اشارہ کر دوں گا. تو فرمایا کہ دیکھو نہ وہ خود نکلے نہ ان کو نکالا جائے، وہ گھر میں قیام کرتی رہیں. ہاں اللہ یہ کہ کوئی بڑی بے حیائی سرزد ہو رہی ہو، بد زبانی، جھگڑا، کچھ خوف ہو، اندیشہ ہو، لڑائیاں ہوں، تو پھر ایسے موقع پہ ہو سکتا ہے ان کو کسی دوسرے گھر میں رکھ دو. یہاں تک کہ کہا گیا کہ ایک بیڈ روم کا گھر ہے تو شوہر موصوف باہر کہیں سو جایا کرے، وہ بیڈ روم دے دے اس خاتون کو جن کو ابھی وہ طلاق رجعی دیے ہوئے ہیں. طلاق مغلظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، طلاق رجعی ایک طلاق دیے ہوئے ہیں تو کہا کہ بیڈ روم خالی کرو کہ آؤ تم خود سو جاؤ. وہ گھر والی گھر میں سوئیں گی، ان کو اتنا حق ہے. یہ ارشاد فرما معقول کھانا پکے گا، گھر کا خرچہ کیا جائے گا. یہ ہے اسلام کے احکام، حدود اللہ، یہ ہے اللہ کے دین کے احکام، یہ ہے حد دین کی. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں کو پار کر جاتا ہے فقط ظلم نفسہ، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ کے دین پہ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی اور پہ ظلم نہیں کرتا، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، پھر اس کے بعد پچھتائے گا. وہی جیسے اب پچھتانا ہے نا کہ جھوٹی شکایت بھی کر دے کہ موصوف نے 3 طلاق دے دی تو 2.5 سال کی قید اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں مشقتیں. تو یہ کیفیت اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ حدود اللہ کو تجاوز کیا، اللہ نے جو لکیریں کھینچی تھی ان کو پھلان کے اتنی ہمت، لہذا سزا بھگتو. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اب تم کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں کچھ حالات بدل سکتا ہے. ایک طلاق تم دو، 3 طلاق نہ دو، 1 طلاق دو گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا نئے حالات پیدا کر دے. بہت ممکن ہے دونوں کے اندر ندامت ہو جائے، مل جل کر رہنے کا موقع مل جائے. لہذا نئی صورت حال پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اس کی توقع رکھو. کیوں تم سارے رشتوں کو کاٹ دیتے ہو، توڑ دیتے ہو؟ لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ یحدث بعد ذلک امرا، اس کے بعد کوئی نیا فیصلہ پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب ایک طلاق دی تھی، یہ طلاق رجعی ہے اور اس طلاق رجعی کے بعد سے پھر مدت گزر گئی، عدت پوری ہو گئی، وہ عدت کا تذکرہ آ رہا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کو پار کر جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر رہنا ہے تو اچھی زندگی گزارنا، معروف بھلی زندگی کی نیت سے رہو. رجوع کر رہے ہو تو پھر اچھے اخلاق کے ساتھ جینے کا تقیہ کرو. او فارقوهن بمعروف، یا بھلائی کے ساتھ ان کو جدا کرو، رخصت کرو تو بھلائی کے ساتھ رخصت کرو، ادب و احترام کے ساتھ رخصت کرو. گالی گلوچ کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات رکھتے ہوئے جدائی اختیار کرنا بہتر نہیں، دونوں کے لیے بہتر نہیں. بھلے انداز میں، اچھے انداز میں. ہاں یہ غلطی ہو گئی، مجبوری ہو گئی کہ دونوں کے مزاج میں نہیں نبھ رہی ہے بات اور دونوں میں انبن ہو رہی ہے، مجبوری ہے، لہذا ہم الگ ہو جائیں، اچھے انداز میں الگ ہو جائیں. اور فارقوهن، یا پھر فرقت ہو تو بمعروف،
اچھے انداز میں. اور ایک خط کی جواب کرتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور جو طلاق ہو گئی اس پر تم اپنے درمیان میں جو اچھے عدالت والے یعنی انصاف پسند نیک بھلے لوگ ہیں ان میں سے دو کو گواہ بناؤ. دو کو گواہ بناؤ، بتاؤ طلاق ہو گئی اور ہم ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، یہ الگ جا رہی ہے اپنے گھر میں، اپنے گھر میں رہوں گا، یہ اس میں گواہ بناؤ. بیٹھے بٹھائے فون پہ میسج کر دینا اور خط لکھ دینا، چیخ پکار کے دو الفاظ ادا کر دینا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. فرمایا وَأَشْهِدُوا، گواہ بناؤ کس کو؟ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے دو دینداروں کو ڈھونڈو، تلاش کرو، سلیقے کے لوگوں کو لاؤ، جو لڑائی کو گھٹاتے ہیں ان کو لاؤ، جو لڑائی کو بڑھاتے ہیں ان کو نہ لاؤ. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. نکاح میں تو ڈھونڈ کے لاتے ہو، نکاح میں تم کو بٹھاتے ہو، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. طلاق کے موقع پہ بچ جاتے ہو، بول دیتے ہو، سمجھتے ہو قصہ ختم ہو گیا، قصہ ختم نہیں ہوتا، تباہی کے راستے پہ چل پڑتے ہو. اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. جتنی دیر انسان گواہ تلاش کرے گا، گواہ بھی ایسے ہی نہیں روڈ پر سے گزر رہا پکڑ کے لا کے بٹھا دیا، نہیں. ذوی عدل منکم، دیندار سمجھدار معاملہ فہم خاندانی تعلق رکھنے والا اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے گا تو ہو سکتا ہے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نیا حالات پیدا ہو جائیں گے، جذبات ختم ہوں گے. جو اشتعال ہے جس اس وقت غصے میں، وہ اشتعال کی کیفیت ختم ہوگی. لہذا یہ بندشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عائد کر دی، یہ وہ لکیریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھینچی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین کی سرحدیں تھی جس کو انسان پار کرتا چلا گیا. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ نصیحت ہے جو تم کو کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے مخرج بھی فراہم فرماتا ہے. مخرج کے معنی ہوتے ہیں جب انسان پھنس جاتا ہے تو اس مصیبت سے نکلنے کی راہ، یہ ہے مخرج. جس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہو تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ضرور تم کو نجات دے گا. دونوں صورتوں میں کہ انبل ہو رہی ہے یا بھی مصیبت پر پھنسے ہوئے ہیں، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا دین تھام لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے گا اور اس مصیبت سے نکلنے کی راہ نکال دے گا. یعنی کہ بہرحال گواہوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ ٹھنڈے دل و دماغ سے طلاق ہو گئی، اللہ کے دین کے تقاضے کے مطابق، تقوی کے مطابق، انشاءاللہ آگے دونوں کو اللہ تعالیٰ اچھا جوڑا دے گا، دونوں خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں گے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم کو گمان بھی نہ ہوگا. اب میں عرض کرتا ہوں رزق کے معنی سے کھانے پینے کی اشیاء نہیں، اللہ کی بخشش، اللہ کی عنایت. وہاں سے اللہ کی عنایتیں ہوں گی جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تک پہنچ کر رکھتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. فَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا. قدریں ہیں، وہ قدروں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. یہاں میں ترتیب ماں کرتا ہوں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ بڑی نیک خاتون تھی، اللہ والی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر سر تسلیم خم کرتی چلی گئی. جب بھی وہ بن ہو رہی تھی ان کے شوق نے ان کو طلاق دی اور انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اللہ کے رسول نے کہا مت رہو، ان کے گھر میں چلی گئی، وہ چھوڑ کے ان کے گھر کو دوسری جگہ شفٹ ہو گئی. اس کے بعد سے پھر رشتے آنے لگے اور وہ رشتوں کو لے کر گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ دیکھیں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہے، یا ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہے. حضور نے ان کو بٹھا کر مشورے دیا، کہا کہ بی بی ان کو بھی چھوڑ دو، ان کو بھی چھوڑ دو. میں تم کو مشورہ دیتا ہوں ایک صاحب سے نکاح کرنے کا. وہ صاحب کون نے کہا تم نکاح کرو اسامہ سے جو میرے بیٹے کی طرح ہے. حضرت زید سے نکاح کرو کہا، حضرت زید سے جو میرے بیٹے کی طرح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا بیٹا بنایا تھا نا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا حضرت زید کو،
تو کہا نہیں تم ان سے نہ کرو ان سے نہ کرو، میرا جو بیٹے کی طرح تھا جو میرے گھر میں پرورش پایا زید، اس زید سے نکاح کرو۔ تو لہٰذا انہوں نے حضرت زید سے نکاح کیا، اور وہ فخر سے کہتی تھی کہ زید سے مجھے اسامہ جیسا بیٹا ملا، وہ اسامہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزیز رکھتے تھے، بہت محبوب رکھتے تھے، اپنے گھر کے بچے کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال غنیمت آیا تو اس میں سے 2 اچھے تحفے، ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت زید کے فرزند نوجوان کم عمر سے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا مجھے آپ نے اتنا اچھا تحفہ نہیں دیا، جو کپڑا دیا اعلیٰ کوالٹی کا، جو بھی تحفہ دیا اتنی وضاحت میرے ذہن میں نہیں رہ گئی، تو وہ اتنی اچھی چیز مجھے آپ نے نہیں دی جتنی اسامہ کو اچھی دی۔ تو حضرت عمر کا جواب کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بیٹے ان کے والد تیرے والد سے زیادہ حضور کو حبیب تھے، پسندیدہ تھے، اور وہ تجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کو پسندیدہ تھا، لہٰذا ان کو جو میں تحفہ دوں گا، ان کو جو ہدیہ دیا جائے گا بیت المال سے، وہ ہدیہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ اپنے فرزند سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین ہے اس وقت، سربراہ مملکت کے۔ تو یہ حضرت اسامہ جیسی اولاد ملی جنہوں نے نام روشن کر دیا، کتنی فتوحات جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لشکر جو بھیجا جس میں بڑے بڑے اکابر صحابہ تھے، امیر بنایا تو ایک کم عمر سے نوجوان لڑکے کو حضرت اسامہ کو امیر بنایا، نہیں یہ لڑکا لے کر جائے گا اور یہ لڑکا فتوحات لے کر آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر، اعتماد کرو، توکل کرو، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو وہ نتائج، وہ برکتیں دے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ آخرت میں بھی کام آئیں گی وہ چیزیں، دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گی۔ یار فرمان کہ دیکھو وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھروسہ کر جاتا ہے اللہ پر تو بس اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پورا کر دکھاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی اللہ کے فیصلوں کو نافذ ہونے میں۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہر چیز کے لیے قدریں، وقت ہے، موقع ہے، مناسبت ہے، اس لحاظ سے اللہ کے فیصلے آتے ہیں، خجالت نہ کرو۔ اس کے بعد پھر ایک اور حکم، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، کہ جو عدت کا مسئلہ ہے جو سورہ بقرہ میں بیان کر دیا گیا، میں نے عرض کیا نا یہ سورت تتمہ ہے، ساری چیزوں کو اب یہ سورت خلاصہ کر رہی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو سورۃ البقرہ میں عدت بیان کی گئی تھی کہ ثلاثۃ قروء، 3 طہر گزرنے تک انتظار کرنا۔ فرمایا کہ ایک شکل اور ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا علالت کی وجہ سے اگر پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، حیض نہیں آتا ہے، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، اور ایسی خواتین جو اس مرحلے سے مایوس ہو چکی ہیں تو پھر ان کے لیے عدت 3 مہینے کی ہے۔ طہر نہیں رہ گیا ہے، پاکی کا زمانہ نہیں رہ گیا تو اس کے قائم مقام 3 مہینوں کو کر دیا گیا کہ ایسی خواتین کے لیے 3 مہینے عدت کے گزارنے ہوں گے۔ اور اسی میں ارشاد فرمایا کہ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، کہ وہ خواتین بھی اسی شمار میں ہوں گی جو طبعی طور پر بسا اوقات نشو و نما ہو پاتی ہیں لیکن یہ چیز ان کے اندر نہیں پیدا ہو پاتی ہے، ایک یعنی فزیکل یوں سمجھ لیجیے کمی رہ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہی 3 مہینے والے مسئلے پہ عمل ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو خواتین حاملہ ہیں اور ان کو طلاق ہوئی ہے تو اجلهن یضعن حملهن، ان کی عدت یہ ہے کہ حمل وضع ہو جائے، ولادت ہونے کے بعد ان کی عدت ختم ہوگی، اگرچہ کہ 24 گھنٹے کے بعد ہی ہو جائے، اگرچہ کہ پورے 9 مہینے کے بعد ہو، وقت کو نہیں دیکھا جائے گا، وضع حمل کو دیکھا جائے گا، پتہ چلتا ہے کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی، کس کی اولاد ہے، یہ پتہ چلتا ہے کل کے۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ، اولاد کس کی ہے پتہ چلتا ہے، اس میں ڈاؤٹ نہ رہے۔
بڑی اہمیت دی نسب کے معاملے کو اسلام نے، لہذا فرمایا کہ جو حاملہ خواتین ہیں ولاۃ الاحمال اجلہن، ان کی مدت عدت یہ ہوگی کہ ان یضعن حملہن، کہ حمل ان کا ظاہر ہو جائے، یعنی پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے۔ پھر فرمایا ومن یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے فراغی پیدا کرتا ہے، کشادگی پیدا کرتا ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ سفارش نہیں ہے، اللہ کا آرڈیننس سے جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، مسلمانوں تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، پھر تاکید کر دی گئی اللہ کے دین پہ عمل کرو، کیا ہوگا؟ آخرت کی کامیابی ہوگی۔ یکفر عنہ سیئاتہ، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا، چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ویؤتم لہ اجرا، اجر کو عظیم الشان کر دے گا، بہت اجر تمہارا بڑھا دے گا۔ پھر اس کے بعد سے چونکہ ابھی یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ نان نفقہ سکنا دینا ہوگا عدت کی مدت تک، جب تک کہ عدت میں ہے، لہذا شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ خاتون کے رہنے کے لیے ٹھکانہ فراہم کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے معقول انداز میں، اس کی تاکید کر دی گئی۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تمہاری جائیداد میں، گھر میں جیسے تم رہتے ہو ویسے رکھنا، یہ نہیں کہ ان کو مشقت میں ڈال دینا، مصیبت میں ڈال دینا، جہاں تم رہتے ہو جیسے تم رہتے ہو ویسا تم رکھنا۔ میں نے ابھی عرض کر دیا ایک ہی بیڈ روم کا گھر ہے تو آپ خالی کر دیجئے، مسجد میں جا کے سوئیے، کہیں اور سوئیے، لیکن خاتون کو آپ کو رکھنا ہوگا، ان کو یہ سہولیات دینی ہوگی۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، ان کے لیے ان کو پریشان نہ کرنا، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان کے لیے زندگی تنگ ہو جائے، پریشان کر رہے ہیں، گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، کھانا نہیں پک رہا ہے، سب کچھ نہیں کرنا، اور معروف طریقے سے گھر چلتا رہے، اچھے طریقے سے وہ زندگی بسر کرتی رہے، یہاں تک کہ ان کی عدت ختم ہو جائے اور اپنی وہ نئی زندگی شروع کر لے۔ مہر ان کو دے دینا، سورۃ البقرہ میں تاکید کر دی گئی، ابھی ارشاد فرمایا وَلَوْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، سونے کے ڈھیر کی شکل میں مہر طے ہوا تو دے دینا، گردی نہیں مارنا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ تحفے واپس لیتے ہیں، تحفے واپس لیتے ہیں، انگوٹھیاں گن گن کے واپس، کپڑے گن گن کے واپس، اور وہاں یہ اس کتے کی طرح ہے جو کائی کر کر چاٹتا ہے۔ ہدیہ دینے کے بعد واپس لینے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کتے کی طرح ہے جو کائی کر کر اپنی کائی کو چاٹتا ہے۔ تحفے دے دیے، قصہ ختم ہو گیا، تحفے واپس نہیں لیے جائیں گے۔ یہ شریعت کا حکم، لسٹ لے کے بھاگنے والے کان کھول کر سن لے، تحفے واپس نہیں لیے جاتے۔ جو تحفے دے دیے تھے وہ دکھائی کے موقع پہ، جو تحفے دے دیے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے ہوئے، وہ اس کے ہو گئے، وہ مالک ہو چکی ہے۔ کہاں سے حساب کتاب دے رہے ہو؟ کون سی شریعت ہے جس پہ تم عمل کر رہے ہو؟ شیطان کی شریعت ہے جس کی وجہ سے شریعت کو بدنام کیا گیا، دین کو بدنام کر دیا گیا، دین کو بدنام کر کے اپنے لیے جینے کا دائرہ تنگ کر دیا ہم نے۔ پوری دنیا میں جینا مصیبت ہو گیا ہمارا۔ اگر اللہ کے دین کے نمائندے بنتے اور تقوی اختیار کرتے تو پھر ہم دیکھتے کیسی نصرت ہوتی، کیسی مدد ہوتی۔ صحابہ نے 40 سال میں کیا کر دکھایا، کیوں بدل دیا پوری روئے زمین کو؟ اس لیے کہ انہوں نے دین پر عمل کیا، جو اللہ کے رسول نے کہا۔ گھر بار چھوڑ دینا پڑا، چھوڑ دیا، نہیں ہے حالات نہیں ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیا، کہا یہ اختیار کر لو، اس میں بڑی مصیبت ہے۔ کہا نہیں، اختیار تو کریں گے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ کہا دیکھو شراب حرام ہے، تو کسی نے کہا نہیں میں اپنی شراب کو لیمبو نچوڑ کے سرکہ بنا لوں گا، پھوڑ کے گھڑوں کو نالیوں میں بہا دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا یادداشتیں ختم کر دو، تو اس کے جام کو توڑ دیا، اس کی کشتی کو توڑ دیا، اس کی سوائیوں کو توڑ دیا، اس کے جگہوں کو توڑ دیا، یاد بھی باقی نہ رہے۔ تب انہوں نے دنیا کو تبدیل کیا۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ شریعت کی شکل اپنانے کی کوشش کرتے، تاثر دینے کی کوشش کرتے، ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں لیکن اندر سے شریعت نہیں ہوتی۔ یہ کہا بہت سی سادگی کے ساتھ مسجد میں۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ہوٹلوں میں جا کے رخصتی کر رہے ہو، لاکھوں روپے کے بل ادا کر رہے ہو،
یہ شریعت پر عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی بابرکت نکاح ہے جس پہ کم سے کم خرچہ ہو، کم سے کم خرچہ ہو، اب مفہوم الٹا لے لیا، اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھا دین لیتے ہیں آدھا دین انکار کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ صاحب ارشاد فرماتا ہے یاد رکھو کہ یہ وہ دین ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان پہ تم عمل کرتے رہو، ان کو تم اپنے ان گھروں میں رکھو جس پہ تم خود رہنا چاہتے ہو، وہ ویسے کھانا بنا جس کو تم کھانا چاہتے ہو، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے 2-2.5-3 مہینے میں چھٹی حاصل کر لینا ہے، نہیں، کہا وضع حمل تک، ولادت ہونے تک، وَإِن كُنَّ أَوْلَادِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پہ خرچ کرتے رہنا، چاہے 8 مہینے لگے 9 مہینے لگے، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل سے فارغ ہونے تک تمہاری ذمہ داری تم ان پہ خرچ کرو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور اگر تمہاری وجہ سے وہ خاتون بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے روپے نکاح نہیں کر پا رہی ہیں تو پھر ارشاد فرمایا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس موقع پہ بھی طے کیا جائے گا کہ آپ مہینہ کتنا پیمنٹ کریں گے۔ ذمہ داری نہیں ہے نا آپ کے بچے کو آپ کے گھر پہ پھینک کے جا سکتی ہے، مالیے کو سی آپ کی ذمہ داری، وہ بیچاری اپنی زندگی کو کیوں وقف کر دے؟ وہ تو ماں کی ممتا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ خواتین بیچاری قربانی ہوتی ہے، ورنہ اسلام نے ذمہ داری نہیں رکھی۔ اسلام نے یہ ذمہ داری رکھی کہ والد خرچہ اٹھائے گا، خاتون کو اس بات کا حق ہے کہ ولادت کے دوسرے دن عدت ختم ہو گئی، لہذا وہ جہاں چاہے جا کر نکاح کر لے اور بچوں کو والد کے پاس چھوڑ دے، جیسے چاہے آپ پالے، وہ آپ کی ذمہ داری۔ دائی کو رکھے، کنڈر گارڈن میں ڈالے، نرسری میں ڈالے، وہ آپ کی ذمہ داری، خاتون کی ذمہ داری نہیں۔ یہ بالکل الٹا کر دیا ہے، وہ الٹا دیا ہے پورا کا پورا خواتین پر، اب آزاد پھرتے رہتے ہیں۔ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ہاں نان نفقے کے سلسلے میں، خرچے کے سلسلے میں آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرو، ٹھیک ہے، مشورے سے کام کرو، ان کے خاندان کے بھی لوگوں، تمہارے خاندان کے بھی لوگوں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی کے بھی اوپر ظلم ہو، کسی میں بھی ظلم ہو، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تنگی محسوس ہو رہی ہے، وہ خاتون تیار نہیں ہو رہی ہے دودھ پلانے کے لیے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، دوسری دائی کو تلاش کر لو، ارشاد فرمایا جو دودھ پلائے، دوسری دائی کو تلاش کر لو، وہ رضاعت کرے گی، وہ فیڈنگ کرے گی، خاتون کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ اپنی وسعتوں کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کے رزق میں تنگی ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو جتنا اللہ نے عطا فرمایا اسی میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ان کی کنڈیشن کے مطابق ذمہ دار بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو ذمہ دار نہیں بناتا مگر اتنا ہی کا جتنا وہ سہ سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کسی شخص کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بنایا جائے گا۔ لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، فرما دیکھو ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد، مصیبت کے بعد، مشقتوں کے بعد، الجھنوں کے بعد راستے کھول دے گا، حالات نرم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلے آئیں گے، خیر کے فیصلے آئیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو اولاد دی، صالح اولاد دی، اتنی مقبول ہوئی حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور حضرت عمر شہید ہو گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے دارالمشورہ جو کونسل بیٹھی تھی، کہاں بیٹھی تھی؟ حضرت فاطمہ کے گھر میں، وہاں بیٹھ کے غور ہوا تھا کہ اب تیسرا خلیفہ کون بنے گا۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھو، تقوی کا دامن نہ چھوڑو، صبر کا دامن نہ چھوڑو، اللہ کے دین پر عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہ کھولتا چلا جائے گا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد مصیبت اور مشقت اور الجھنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نرمی لاتا ہے، حالات اچھے پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور سوسائٹی میں، معاشرے میں، بستی میں، خاندانوں میں اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جینے کا، رہنے کا رجحان ہے تو پھر ذرا سوچ لو
کتنی بستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، کام تمام کر دیا. کون سی بستیاں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کیا، اس کا تذکرہ آنے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.